السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بہن بھائیوں، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل مبارک دین، اور میں امید کرتا ہوں آپ سبھی بہن بھائی خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ پیارے بہن بھائیوں، آج کی ویڈیو ہم آپ کی جو خدمت میں لے کر آئے ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارک ہے۔ ان میں ہم آپ کو پڑھ کر بتائیں گے قرآن کریم پڑھنے کی فضیلت کے بارے میں۔ جی ہاں پیارے بہن بھائیوں، آج کا ویڈیو آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہونے والا ہے۔ ویڈیو کو دل سے لائک کر دیجئے، شیئر کر دیجئے۔ شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث قدسی بیان کی۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، جس آدمی کو قرآن کریم کی مشغولی کی وجہ سے ذکر کرنے اور دعا مانگنے کی فرصت نہیں ملتی، میں اس کو دعائیں مانگنے والوں سے زیادہ عطا کرتا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ کے کلام کو سارے کلاموں پر ایسی فضیلت ہے جیسے خود اللہ تعالیٰ کو ساری مخلوق پر فضیلت ہے۔ جی ہاں پیارے بہن بھائیو، اگر کوئی ہماری بہن بھائی قرآن کریم پڑھنے میں اتنے زیادہ بیزی رہتے ہیں کہ انہیں اللہ تعالیٰ کا ذکر اور دعا مانگنے کا وقت نہیں ملتا، تو اللہ تعالیٰ اسے دعا مانگنے والوں سے زیادہ عطا فرمائیں گے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم لوگ اللہ تعالیٰ کا قرب اس چیز سے بڑھ کر کسی اور چیز سے حاصل نہیں کر سکتے جو خود اللہ تعالیٰ سے نکلی ہے، یعنی قرآن کریم۔ پیارے بہن بھائیو، اگر آپ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزہ اور قرآن کریم دونوں قیامت کے دن بندے کے لیے شفاعت کریں گے۔ روزہ کہے گا، اے میرے رب، میں نے اس کو کھانے اور نفسانی خواہش پوری کرنے سے روکے رکھا، میری شفاعت اس کے بارے میں قبول کیجیے۔ قرآن کریم کہے گا، میں نے اس کو رات کو سونے سے روکا کہ یہ رات کو نوافل میں میری تلاوت کرتا ہے، میری شفاعت اس کے بارے میں قبول کیجیے، چنانچہ دونوں اس کے لیے سفارش کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اس قرآن شریف کی وجہ سے بہت لوگوں کے مرتبوں کو بلند فرماتے ہیں اور بہت سے مرتبوں کو گھٹاتے ہیں، یعنی جو لوگ اس پر عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دنیا و آخرت میں عزت عطا فرمائیں گے، اور جو لوگ اس پر عمل نہیں کرتے اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل کرتے ہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، قرآن کریم کی تلاوت اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کا اہتمام کیا کرو، اس عمل سے آسمانوں میں تمہارا ذکر ہوگا اور یہ عمل زمین میں تمہارے لیے ہدایت کا نور ہوگا۔ جی ہاں پیارے بہن بھائیو، اگر آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر اور قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کرتے ہیں تو پیارے بہن بھائیو، اس سے آسمانوں میں آپ کا ذکر ہوگا، اس سے بڑھ کے ہم لوگوں کو کیا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو ہی لوگوں پر رشک کرنا چاہیے، ایک وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف عطا کیا ہو، وہ دن رات اس کی تلاوت میں مشغول رہتا ہو، دوسرا وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا فرمایا ہو اور وہ دن رات اسے خرچ کرتا ہو۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مومن قرآن شریف پڑھتا ہے اس کی مثال چکوترے کی طرح ہے، اس کی خوشبو بھی اچھی ہوتی ہے اور مزہ بھی اچھا ہے، اور جو مومن قرآن کریم نہیں پڑھتا اس کی مثال کھجور کی طرح ہے، جس کی خوشبو تو نہیں لیکن ذائقہ میٹھا ہے، اور جو منافق قرآن شریف پڑھتا ہے اس کی مثال خوشبودار پھول سی ہے، جس کی خوشبو تو اچھی ہے مزہ کڑوا ہے، اور جو منافق قرآن شریف نہیں پڑھتا اس کی مثال اندرائن کی طرح ہے کہ خوشبو کچھ نہیں اور مزہ کڑوا۔
فائدہ اندرائن خربوزے کی شکل میں ایک پھل ہے جو دیکھنے میں خربوزے کی طرح خوبصورت اور ذائقے میں بڑا کڑوا ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی قرآن کریم ایک ہفتے میں پڑھے اس کے لیے ایک حرف کے بدلے ایک نیکی ہے اور ایک نیکی کا اجر 10 نیکی کے برابر ملتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سارا الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، یعنی یہ 3 حرف ہوئے، اس پر 30 نیکیاں ملیں گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن شریف سیکھو اور اس کو پڑھو، اس لیے کہ جو قرآن شریف سیکھتا ہے اور پڑھتا ہے اور تہجد میں اس کو پڑھتا ہے، اس کی مثال اس کھلی تھیلی کی سی ہے جو مشک سے بھری ہوئی ہو اور اس کی خوشبو تمام مکان میں پھیلتی ہے۔ اور جس آدمی نے قرآن کریم سیکھا، اس کے باوجود کہ قرآن کریم اس کے سینے میں ہے، وہ سو جاتا ہے، یعنی کہ اس کو تہجد میں نہیں پڑھتا، اس کی مثال اس مشک کی تھیلی کی طرح ہے جس کا منہ بند کر دیا گیا ہے۔ فائدہ قرآن کریم کی مثال مشک کی ہے اور حافظ کے سینہ اس تھیلی کی طرح ہے جس میں مشک ہو، لہذا قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا حافظ اس مشک کی تھیلی کی طرح ہے جس کا منہ کھلا ہو، اور تلاوت نہ کرنے والا مشک کی بند تھیلی کی طرح ہے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جو آدمی قرآن مجید پڑھے اسے قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہی سے سوال کرنا چاہیے۔ جلد ہی ایسے لوگ آئیں گے جو قرآن مجید پڑھیں گے اور اس کے ذریعے لوگوں سے سوال کریں گے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت اسید بن عزیر رضی اللہ عنہ اپنے باڑے میں ایک رات قرآن مجید پڑھ رہے تھے، اچانک ان کی گھوڑی اچھلنے لگی، انہوں نے اور پڑھا، وہ گھوڑی اور اچھلنے لگی، وہ پڑھتے رہے، گھوڑی اچھلتی رہی۔ حضرت اسید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مجھے خطرہ ہوا کہ گھوڑی کہیں میرے بچے یحییٰ کو جو وہیں قریب تھا کچل نہ ڈالے، اس لیے میں اس گھوڑی کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا تو میں کیا دیکھتا ہوں، میرے سر کے اوپر بادل کی طرح کوئی چیز ہے جس میں چراغوں کی طرح کچھ چیزیں روشن ہیں۔ پھر وہ بادل کی طرح کی چیز ہوا میں اڑتی چلی گئی، یہاں تک کہ میری نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ میں صبح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پچھلی رات میں نے باڑے میں قرآن شریف پڑھ رہا تھا، اچانک میری گھوڑی اچھلنے لگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابن عزیر پڑھتے رہتے، میں نے عرض کیا، میں پڑھتا رہا، وہ گھوڑی پھر اچھلی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابن عزیر پڑھتے رہتے، انہوں نے عرض کیا، میں پڑھتا رہا، پھر بھی وہ گھوڑی اچھلتی رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابن عزیر پڑھتے رہتے، انہوں نے کہا، میں پھر اٹھ کر چل دیا کیونکہ میرا لڑکا یحییٰ گھوڑی کے قریب ہی تھا، مجھے یہ خطرہ ہوا کہ گھوڑی کہیں یحییٰ کو کچل نہ ڈالے، تو میں کیا دیکھتا ہوں، بادل کی طرح کوئی چیز ہے جس میں چراغوں کی طرح کچھ چیزیں روشن ہیں۔ پھر وہ چیز ہوا میں اڑتی چلی گئی، یہاں تک کہ میری نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ فرشتے تھے، تمہارا قرآن سننے آئے تھے، اگر تم صبح تک پڑھتے رہتے اور لوگ بھی ان کو دیکھ لیتے، میں فرشتے ان سے چھپے نہ رہتے۔ تو پیارے بہن بھائیوں، آج کی ویڈیو میں ہم نے آپ کو پڑھ کر سنایا قرآن کریم پڑھنے کی فضیلت کتنی زیادہ ہے۔ تو پیارے بہن بھائیوں، ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو لائک کر دو، شیئر کر دو اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ دعاؤں کی گزارش میں مبارک، ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔